السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ المحادثۃ العربیہ جاری ہے۔ تو اس کا آج ہم سبق نمبر 21 استعمال ہل و نعم ولا ولکن، یعنی ہل، نعم، لا اور لاکن کا استعمال، کہ ان کا استعمال کیا ہے، ان کا یوز کیا ہے، یہ کہاں پر استعمال ہوتے ہیں، کیا مقصد ہے، تو اس بارے میں آج ہمارا سبق ہوگا۔ وہی کامن چیزیں ہیں جو بارہا یوز ہو چکی ہیں، لیکن یہاں باقاعدہ کہ سبق آ گیا ہے تو اس طرح اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ نعم ھذا کتاب، ٹھیک ہے، تصویر دیکھ رہے ہوں گے آپ، تو کتاب ہے تو اس کا جواب کیا دیا، نعم، جی ہاں، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب یہاں پر حل کا کیا استعمال ہوا، سوال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کوسچن کرنے کے لیے، یہاں پر استفہام کے لیے۔ اب نعم جو ہے اس کا بھی استعمال ہم نے پڑھنا تھا، تو اس کا نعم کا استعمال یہ ہے کہ کسی سوال کے جواب میں لبیک کہنا ہو، ٹھیک ہے، یس کہنا ہو، تو یہ اس کے موقع پر استعمال ہوتا ہے نعم، یعنی ہاں، یس، جی ہاں، لبیک، ٹھیک ہے، اس طرح کے معنی میں۔ آگے پھر اسی طرح سوال، حل ھذہ مسطرۃ، کیا یہ پیمانہ ہے، فٹا ہے۔ اب مسطرۃ، تو اس کا تو مطلب پیمانہ ہم نے منع کیا، لیکن اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس کو پیمانہ کہتے کیوں ہیں۔ تو سین تو را، ٹھیک ہے، سطر، جس طرح لائنیں ہوتی ہیں نا کاپی پر، تو سطر اس کو بولتے ہیں، لائن کو سطر۔ تو مسطرۃ، یہ اسی سے سین تو را سے یہ اس میں آلہ ہے، مطلب لائن لگانے کا آلہ۔ تو لائن لگانے کا آلہ، یہ اس کا لفظی ترجمہ بنا نا سیگے کے حساب سے، تو پھر اس کا ایک نام رکھ دیا گیا پیمانہ، ٹھیک ہے، پیمائش کا آلہ، پیمانہ، ٹھیک ہے، لائن لگانے کا آلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کس طرح بنا۔ اچھا آگے ہے، یہ سوال ہوا، نعم ھذہ مسطرۃ، جی ہاں یہ پیمانہ ہے۔ آگے کہتے ہیں، حل ھذا قلم حبر، کیا یہ پین ہے۔ قلم کہتے ہیں قلم کو، پین کو، مطلب کوئی بھی قلم ہو۔ حبر کہتے ہیں سیاہی کو، سیاہی، روشنائی، انک، ٹھیک ہے۔ حبر کا معنی عالم بھی ہوتا ہے نا، عالم، عالم دین۔ اور جیسا کہ مشہور یہ لقب ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، ان کا لقب کیا تھا، حبر الامہ، ٹھیک ہے، اس امت کے عالم، یہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے غالباً ان کو یہ لقب ملا، اور سرکار علیہ السلام نے ان کو دعات عطا فرمائی تھی۔ ایک پورا واقعہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے ایک جگہ جب پانی وغیرہ پیش کیا تو سرکار علیہ السلام نے ان کو دعا ارشاد فرمائی۔ تو بہرحال اس کا معنی میں نے عرض کیا، حبر، ٹھیک ہے، روشنائی، سیاہی، عالم بھی اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مراد ہوگا سیاہی والا پین، یعنی سیاہی والا قلم مطلب پین، ٹھیک ہے، فاؤنٹن پین بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے احبار یا حبور۔ اچھا یہ سوال ہوا، کہتے ہیں لا، نہیں۔ اب پینسل دیکھیے نا، تصویر دیکھیے، تو اس میں جو ہمیں تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ کچی پینسل ہے، ٹھیک ہے، لیڈ پینسل جسے کہتے ہیں، تو یعنی سکے والی پینسل۔ تو جو سوال ہے یہ پین کا ہے جو سیاہی والا ہوتا ہے، لیکن تو جواب میں کیا کہیں گے، لا، نہیں، یعنی جو آپ نے سوال کیا وہ بات نہیں ہے، انہو قلم رصاص، بلکہ یہ تو کچی پینسل ہے، ٹھیک ہے، یہ تو سکے والی پینسل ہے۔ آگے کہتے ہیں، حل ھذہ ممحات، کیا یہ ربر ہے، ٹھیک ہے، ریموور ہے، مٹانے کا آلہ ہے۔ تو آپ تصویر دیکھیے، تو اس میں آپ نے اگر یاد ہو پیچھے جو اسباق گزرے ہیں تو اس میں یہ لفظ ممحات میں نہیں استعمال ہوا، یعنی اس چیز کے لیے۔ تو یہ کیا تھا، اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں لا، نہیں، یہ ممحات نہیں ہے، یعنی ربر نہیں ہے، انہا مجففۃ یا نشافۃ، یہ تو سیاہی چوس ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز نیچے جس طرح اسپنج ہوتا ہے، چیز گر جائے سیاہی وغیرہ تو اس کو اٹھانے کے لیے جو فوم یا نشافہ یوز کیا جاتا ہے، تو یہ وہ ہے۔ حل ھذا درج، کیا یہ درج ہے، دراز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ تصویر دیکھیں تو بالکل یہ دراز نہیں ہے، تو کیا ہے، یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں لا، نہیں، یہ درج، یہ دراز نہیں ہے۔ ما ھذا درج، ٹھیک ہے، لا کہہ کے بھی اس کو رد کر دیا ان کے سوال کو، ما یہ نافیہ ہے، ما ھذا درج، یہ درج نہیں ہے، یہاں پھر ایک دفعہ مطلب دو مرتبہ اس کو نفی کی، تیسری مرتبہ جواب دے رہے ہیں، ولکنہ مقعد، بلکہ یہ تو مقعد ہے، یعنی بیٹھنے کی جگہ ہے، سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لاکنہ کی جو ضمیر ہے نا، ہو ضمیر، تو یہ درج کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے، یا جس کا سوال پوچھا جا رہا ہے نا کہ کیا یہ مطلب درج ہے، تو یعنی وہ مذکر تھی، تو یعنی اسی کی طرف یہ لوٹے گی، یعنی جس کی طرف انہوں نے سوال حل ھذا کا اشارہ کیا۔ اچھا، حل ھذہ مسطرۃ،
کیا یہ پیمانہ ہے؟ ٹھیک ہے، لا تصویر دیکھیے تو اس میں آپ کو پیمانہ نہیں نظر آئے گا بلکہ چاقو ہے، ٹھیک ہے، چھری کی ٹائپ کا ایک چاقو ہے، تو کہتے ہیں لا نہیں، یہ ما ہاذہ مسطرۃ، یہ پیمانہ نہیں ہے، ولکنھا مبرۃ، بلکہ کہتے ہیں یہ تو چاقو ہے، ٹھیک ہے، چاقو یہ چھری کی قسم ہوتی ہے، سکین کہتے ہیں چھری کو جو سبزیاں وغیرہ کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے ہوتا ہے، اور چاقو کہتے ہیں پاکٹ نائف کو، نائف چھرا یا چاقو چھری، ٹھیک ہے، تو پاکٹ نائف مطلب جو عام طور پر بعض کا بندہ اس کو پیک کر کے جس طرح نیل کٹر ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا کلوز وغیرہ کرنے کے بعد بندہ محفوظ کر کے جیب میں بھی ڈال سکتا ہے جہاں مرضی، اسی طرح کا یہ چاقو ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو کلوز بھی کیا جاتا ہے نا، مطلب اس کا جو پھالا ہوتا ہے تو اس کو یوں آپس میں موڑ وغیرہ کر اس کو مطلب محفوظ کر کے جیب میں رکھ سکتے ہیں، تو اس کو انگلش میں پاکٹ نائف بھی کہا جاتا ہے۔ تو سکین چھری، تو مبراتن چاقو، اور انگلش میں پاکٹ نائف۔ آگے کہتے ہیں حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ تو پہلے تصویر دیکھیں تو بالکل یہ تصویر میں جو ہے وہ کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کتاب ہوتی تو اس پر کچھ لکھا ہوا ہوتا نظر آنا تھا، لیکن یہاں پر نہیں ہے، تو چونکہ پھر کاپی ہی ہوگی کیونکہ کاپی وغیرہ صاف ہوتی ہے، اس پر خود لکھا جاتا ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں لا ما ھذا کتاب، نہیں یہ کتاب نہیں ہے، ولکنہ کراسۃ، بلکہ یہ تو کاپی ہے، ٹھیک ہے، نوٹ بک ہے، کاپی ہے۔ آگے کہتے ہیں وحل ھذہ کراسۃ، کیا یہ کاپی ہے؟ کراسۃ کاپی ہے، تو آپ تصویر دیکھیں، تصویر میں کیا ہے، تو بالکل یہ مطلب سوال کے اندر جو کیا گیا وہ نہیں ہے، لا نہیں یہ کاپی نہیں ہے، ما ھذہ کراسۃ یہ کاپی نہیں ہے، ولکنھا سبورۃ، بلکہ یہ تو تختہ سیاہ ہے، ٹھیک ہے، بلیک بورڈ۔ آگے کہتے ہیں وحل ھذہ سبورۃ، کیا یہ تختہ سیاہ ہے؟ تو آپ پہلے اس تصویر کو دیکھیں، تو تصویر کے اندر آپ کو ایک سٹینڈ نظر آ رہا ہوگا، سٹینڈ، تو کہتے ہیں لا نہیں، ما ھذہ سبورۃ یہ تختہ سیاہ نہیں ہے، بلیک بورڈ نہیں ہے، ولکنھا حامل السبورۃ، بلکہ کہتے ہیں لیکن یہ جو ہے جس کا آپ نے سوال کیا ہے یہ تو تختہ سیاہ کا سٹینڈ ہے، اس کو اٹھانے والا ہے، یعنی حامل کہتے ہیں اٹھانے والا، اس میں فاعل کا صیغہ حاملہ سے، ٹھیک ہے، حامل اٹھانے والا مطلب سٹینڈ، ٹھیک ہے، اس کی جمع آتی ہے حوامل، حامل کی جمع حوامل۔ آگے پھر سوال کہتے ہیں اکتب تو لکھ الجواب، اب اکتب فعل ہے، اس کے اندر انت ضمیر فاعل اور آگے مفعول چاہیے، تو لکھ، کیا لکھ، الجواب صحیح، صحیح جواب لکھ، عن السؤال فی کل مما یاتی، یعنی آنے والے جو سوال ہیں ان میں سے ہر ایک سوال کا صحیح جواب۔ تو اب ان کے جو سوالات کے جوابات ہوں گے تو وہ دو ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہر سوال کے 2 جواب ہوں گے، تو آپ نے تصویر کو دیکھتے ہوئے جج کرنا ہے اور پھر ان میں سے جو صحیح بنتا ہے وہ آپ نے اپنی کاپی پر حل کرنا ہے، لکھنا ہے۔ تو حل ھذا قلم حبر، کیا یہ سیاہی والا روشنائی والا پین ہے، قلم ہے؟ تو تصویر دیکھیں تو فیصلہ کریں نیچے دونوں جواب میں سے کون سا صحیح ہے۔ لا ما ھذا قلم حبر، نہیں یہ قلم سیاہی والا نہیں ہے، روشنائی والا نہیں ہے، یہ پین نہیں ہے، ولکنہ قلم رصاص، بلکہ یہ تو قلم رصاص، یہ کچی پینسل ہے، ٹھیک ہے۔ اب کالا منہ پر کیا راہ پڑھیں گے، کالا ماں پڑھیں گے یا کالا منہ پڑھیں گے؟ تو لاکنہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں، انا، انا، لیتا، اللہ، لاکنہ، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ نے جو اعراب پڑھا نا وہ آپ نے یہاں پر فٹ کرنا ہے، تو وہاں پر آپ نے مثال اگر کوئی نہ کوئی بھی 6 میں سے یاد ہو، مثال کے طور پر انا زیدن قائمن، تو انا کے بعد زیدن یعنی جو اس کا اسم ہے وہ منصوب ہے اور قائمن خبر، انا زیدن قائمن، تو یہاں پر بھی بالکل اسی طرح آپ نے اعراب لگانا ہے، اگرچہ نہ لگا ہو یا لگا ہو تو آپ نے اس کو اپنا جو پڑھا ہوا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو کیا ہوگا، لاکنہ حرف مشبہ بالفعل اس کو مان لیں، اور ہو جو اس کے ساتھ لگا ہے یہ اس کا اسم ہوگا، تو اس کا اسم ہے تو پھر اس کا اعراب کیا ہوگا، یعنی اس کا جو ضمیر ہے یہ کس حالت میں، یہاں پر یہ منصوب حالت میں، لاکنہ ہو، یعنی گویا کہ یہ اس طرح ہے لاکنہ زیدن، ٹھیک ہے، زیدن آگے قائمن، مثال سمجھانے کے لیے، تو کالم یہ یہاں پر مرفوع پڑھیں گے، کالم رصاصن مرفوع، آگے مضاف ہو رہی ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، نعم ھذا قلم حبر، جی ہاں یہ پکی پینسل ہے، یعنی یا صحیح والا پین ہے۔ تو اب یہ 2 جواب ہوئے، اب ان میں سے صحیح کون سا ہے یہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے، میں دونوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آگے سوال کہتے ہیں حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ نعم ھذا کتاب، جی ہاں یہ کتاب ہے۔ آگے دوسرا جواب کہتے ہیں لا ما ھذا کتاب، یہ کتاب نہیں ہے بلکہ کیا ہے، کہتے ہیں کراسۃ، یہ کاپی ہے۔ تو یہ 2 جواب ہیں، ان دونوں میں سے آپ نے خود جج کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اتنا کام آپ کریں۔
اچھا آگے سوال ہے حل ہنا دواتن و ممہاتن، کیا یہاں ہنا یہ یہاں قریب کی جگہ کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے ہنا سے، تو کہتے ہیں کیا یہاں پر دوات یعنی دوات اور ممہاتن ربر یہاں پر یہ دونوں چیزیں ہیں؟ تو دو جواب کون سے ہیں اس کے؟ کہتے ہیں لا ما ہنا دواتن و ممہاتن ولکن ہنا کراستن و مبراتن۔ تو بہرحال کیا انہوں نے جواب دیا، نہیں وہاں پر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر کیا ہے، کاپی ہے و مبراتن اور چاقو ہے، ٹھیک ہے، پاکٹ نائف جس کے لیے لفظ ہم نے سیکھا۔ ایک جواب یہ ہوا نعم، دوسرا جواب کہتے ہیں ہاں جی ہاں ہنا یہاں پر دواتن و ممہاتن، یعنی جو سوال میں پوچھا گیا وہی ہیں، یعنی دوات ہے اور ممہاتن ربر ہے۔ تو یہ دونوں جواب دیکھیں اور تصویر دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو جی ناظرین، آج کا ہمارا سب یہاں تک ہی پورا ہوتا ہے۔